أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات پڑھے محمد وعلی انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی جانب سے نبی آئے ہیں، ان کے اوصیاء، ان کے وصی، ان کے ولی، ان کے جانشین، یا جتنے بھی دنیا میں نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ان کی باتوں پر ہم غور کریں تو یقیناً ان کی تمام لوگوں کی باتیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم عقل کو استعمال کریں. قرآن مجید، زبور، توریت، انجیل، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یا جس مذہب کی بھی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہوں، ان سب کتابوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ کتابیں ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، غور و فکر کریں اور عقل کو استعمال کریں. اور اللہ نے بھی ہمیں انسانیت کا رتبہ اسی وقت دیا ہے جب ہمیں عقل دی ہے. اگر عقل نہ دیتا تو ہم سے انسانوں کی باتیں بھی نہ طلب کرتا، اس لیے کہ انسانیت کا زیور عقلی ہی ہے. اگر عقل کی باتوں کو انسان تسلیم کرتا ہے تو سلمان بن جاتا ہے، بوذر بن جاتا ہے، قمر بن جاتا ہے، مقداد بن جاتا ہے. اور اگر عقل کی باتوں کو انسان تسلیم نہیں کرتا تو پسر سعد، شمر اور خلی بن جاتا ہے. عقل کے راستے دونوں طرف تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام، یا یہ کہیے کہ میں نے تو تمام نبیوں سے اپنی باتوں کو شروع کیا ہے کہ تمام نبیوں کی زندگی میں غور کیجیے، تمام نبیوں کی زندگی میں شعور سے کام لیجیے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اس بات ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، دعوت دیتی ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں بھی غور و فکر کریں. جیسے قرآن میں آیا ہے لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل کب ہوگی، نمونہ کب ہوگی؟ جب ہم ان باتوں میں غور کریں گے. اگر ہم غور ہی نہیں کریں گے تو یہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتی. اچھا، غور کب کریں گے؟ ہم تب کریں گے جب کچھ باتوں کو جانتے ہوں، پڑھتے ہوں. جب ہم کچھ باتوں کا مطالعہ کرتے ہوں، کیا ہماری زندگی میں روزی روٹی کے علاوہ 10 منٹ ایسے ہیں، 15 منٹ ایسے ہیں، 20 منٹ ایسے ہیں جس میں ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں یا خریدنے کا شوق رکھتے ہوں؟
دنیا میں اگر بکنے والے لٹریچر کی خبر مانگی جائے کہ بکنے والا لٹریچر کون سا ہے، تو وہ کتابیں جو نیکیوں کی راہ بتاتی ہیں، ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، انہیں بیچنا دشوار ہو جاتا ہے، اور وہ کتابیں جو برائیوں کا راستہ دکھاتی ہے انہیں چھپانا دشوار ہو جاتا ہے، انہیں روکنا دشوار ہو جاتا ہے، انہیں بچانا دشوار ہو جاتا ہے۔ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ آتی رہتی ہے، بھیج دیجئے جناب، یہ مال اتنا بھیج دیجئے۔ اور وہ مذہبی کتابیں جو نیکیوں کی بات بتا رہی ہیں، ہدایت کی بات بتا رہی ہے، عقل کی بات بتا رہی ہے، وہ جو ہے چھپوانے والا پہلے تو چھپنے کے ہی لیے تیار نہیں ہوتا کوئی، اس لیے کہ اگر ہمت کر کے کوئی چھپوا بھی لے تو انہیں بیچنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی پڑھنے کا شوق رکھتا ہے۔ جب شوق ہی پڑھنے کا نہیں ہے تو خریدے گا کون؟ مثلا آج ایک بہترین ذریعہ یوٹیوب ہے، ہر انسان دیکھتا ہے، ہر انسان اس کو جو ہے تھوڑا بہت اس پہ وقت دیتا ہے، لیکن جو اچھی باتیں ہیں، مثلا مجلسیں ہیں یا دوسرے لیکچرز ہیں یا دوسری کتابوں کے بھی لیکچرز ہمارے پاس یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، میتھمیٹکس کے بھی پروفیسر ہیں، بھگول کے بھی پروفیسر ہیں، اتہاس کے بھی پروفیسر ہیں، سب کے پروفیسر موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس پہ کہ لائک یا ویوز پہ کتنے زیادہ ملتے ہیں۔ اچھی باتوں کو دیکھنے کے لیے 50-55 ویوز بہت ہو گئے، لیکن جب بری باتوں کو دیکھتے ہیں 1 ملین 2 ملین 4 ملین 10 ملین، پتہ لگا انسان اچھائی کو جاننے کے بعد بھی ابھی اچھائی کے ماننے کے قابل نہیں ہوا۔ اچھائی کو جاننے کے بعد بھی ابھی انسان اچھائی کو ماننے کے قابل نہیں ہوا۔ اگر جان جاتا تو مان جاتا، جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی پیغمبر کے آئے ہوئے، اور ہم خرابیوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اچھائیوں کی طرف نہیں جاتے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، نہیں معلوم کیا طریقہ ہے۔ اچھائیوں کو منوانے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی آپ یقین دلائیے، اللہ جنت دے دے گا، اللہ انعام دے گا، اللہ ایسا کر دے گا، اللہ ویسا کر دے گا۔ بلکہ کبھی کبھی تو مثلاً شرمندگی سے اٹھانی پڑ جاتی ہے جب ہم کہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے کہنے والے کو ہمارا علم نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہے مولوی ملا کی زبان سے اچھی لگتی ہے، تمہاری زبان سے اچھی نہیں لگتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بس مولوی ملا کی تبلیغ کرنے کے لیے ہی اچھا۔ مولوی ملا بھی کہاں تک اچھا لگتا ہے؟ منبر تک اور محراب تک۔ نماز پڑھائیے، منبر پہ مجلس آ کے پڑھیے، ہمیں کچھ نہ کہیے، ہمارے سماج اور معاشرے کے بارے میں بات نہ کیجیے۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مولوی مجلسوں کے اعتبار سے بہت کم ٹکتے ہیں، جو اپنے معاشرے کو سنانے چاہتے ہیں وہ لوگ منبر پہ بہت زیادہ آتے ہیں، جو موجود مجمع کو نہیں غیر موجود مجمع کو سنانا چاہتے ہیں۔ کاش باتیں واضح ہو جائے۔ جبکہ ہم سنانے کس کو آئے؟ آپ کو۔ اور سناتے کس کو ہے؟ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ جبکہ ان سے ہمارا کوئی سروکار اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو نعمتیں ہمارے آنگن میں آئیں گی۔ میں کھیڑوت ہوں، میں کاشتکار ہوں، میں اپنے کھیت میں بیج ڈال کے آتا ہوں، اناج بو کے آتا ہوں، نہیں پتا دوسرے کے کھیت میں تو وہ اناج نہیں چلا جاتا۔ اگر میں اپنے کھیت میں محنت کرتا ہوں، اپنی دکان میں محنت کرتا ہوں، اپنی بزنس میں محنت کرتا ہوں، تو فائدہ برابر والا اٹھا کے لے جاتا ہے کہ فائدہ مجھے ہی پہنچتا ہے؟ تو جس طریقے سے میں دکان میں محنت کرتا ہوں تو فائدہ مجھے ہی پہنچتا ہے، اسی طریقے سے اگر میں دین میں بھی عمل کروں گا تو فائدہ مجھے ہی پہنچے گا۔ تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ عمل کی زندگی کو آباد کرو۔ جتنا عمل کی زندگی کو آباد کرو گے اتنا ہی تمہارا فائدہ ہے، اور جتنا باتوں کی زندگی کو آباد کرو گے اتنا ہی نقصان ہے۔ مختصر سی زندگی میں انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل۔ اگر اس عقل کے اعتبار سے انسان تھوڑا سا غور کر لے، جب تک سوچتا نہیں تب تک بدلتا نہیں، اور جب سوچ لیتا ہے تب بدل جاتا ہے۔ اور دیکھیے، توجہ کیجیے گا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں،
نہ بدلنے والے کو ہم بسر سعد کہتے ہیں جس پر ساری جہان میں لعنت پڑی جاتی ہے، اور بدلنے والے کو ہم حر کہتے ہیں جس پہ سارے جہان میں درود و صلوات پڑھا جاتا ہے۔ اور حر کے لیے بلکہ شہدائے کربلا کے لیے زیارت اس کا فقرہ ہے، کون سی زیارت کا جہاں پر تمام شہدائے کربلا کے لیے ہم زیارت پڑھتے ہیں۔ اس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں، وہ تابت الارض التی فیہا دفنتم، اے کربلا والو، اے شہدائے کربلا، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی تمہارے خون کی برکتوں میں جس پر تمہارا خون ملا دیا گیا ہے۔ یعنی پتہ چلا جب انسان نیک بن جاتا ہے خود کو پاک کرنا آسان ہے، لیکن معاشرے کو پاک بنانا یہ فقط شہادت میں چھپا ہوا ہے۔ تو جب ہم عمل کرتے ہیں تو فقط اپنی ہی صفائی نہیں کرتے، دنیا میں جتنے بھی کام ہیں سب میرے لیے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کوئی اپنا ایک کام ایسا بتا دیجئے جس کو ہمارے خدا کو جس کا فائدہ پہنچ رہا ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بلکہ اگر گہری معلومات ہو اور انسان کے سینے میں علم ہو تو دنیا کے جتنے قانون ہیں وہ سب آپ سے لینا جانتے ہیں، جزا دینا کوئی قانون نہیں جانتا۔ دنیا کے قانون میں سزا ہے، جزا نہیں ہے، لیکن قدرت کے قانون میں جہاں سزا ہے بس وہی قدرت کے قانون میں جزا بھی ہے، جبکہ دنیا ہمیں سزا دیتی ہے، جزا نہیں دیتی۔ مثلا مثال کے طور پر ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، 20 سال ہو گئے گاڑی چلاتے چلاتے، 30 سال ہو گئے، گورنمنٹ نے آ کے تمغہ نہیں دیا کہ آپ بہت اچھے ڈرائیور ہو صاحب، اس لیے کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی جو ہے ریڈ بتی کو نہیں توڑا، سگنل کو نہیں توڑا، آپ بہت اچھے مثلا قانون کو فالو کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی ہمیں جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کی، مگر جیسے ہی ہم نے سگنل کو توڑ دیا وہیں پر قلم کاغذ کھڑا ہوا، آ کے ہمیں پکڑ لے گا، آپ نے جرم کیا ہے۔ ہم لاکھ کہتے رہے، ارے 30 سال تک قانون کی پابندی کی ہے، آپ انعام تو نہیں دے رہے ہیں۔ دنیا میں فقط اور فقط سزا دینا جانتے ہیں، جزا دینا کوئی نہیں جانتا۔ مثلا ہم نے سفر کیا کربلا کا، ایئرپورٹ پہ گئے یا کہیں دوسری جگہ کا سفر کیا، یوروپ کا لے لیجئے، اس میں الاؤٹ ہے مثلا 25 kg وزن آپ لے جا سکتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے ہمارے بیگ میں 30 kg وزن ہو گیا، انہوں نے کہا یا تو اس کا پیسہ بھرو نہیں تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پیسہ بھر دیا، انہوں نے نکالا نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا جو ہے جرمانہ دے دیا۔ دوسرا انسان آیا جس کے پاس جو ہے 10 مثلا 15 kg وزن تھا، اگر یہ معتبر ہوتے، اگر ان میں ایمانداری ہوتے تو جو گورنمنٹ مجھ سے لینا جانتی ہے وہ کم لانے والے کو دینا بھی تو جانتی ہے، مجھ سے لے کے اسے دے دیا جاتا، مگر یہ گورنمنٹ یہ قانون فقط لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ کیا کہنے اس معبود کے قانون کے جو لیتا کچھ بھی نہیں ہے، جزاؤں کا اعلان کر دیتا ہے، نماز پڑھو گے تو جزا دیں گے۔ دنیا کے سارے قانون وہ ہیں جو فقط لینا جانتے ہیں۔ کسی نے آ کے آپ کو قانون پڑھا رہے ہم اتنے پابند ہیں، لیکن اس کی ایک مرتبہ پابندی کر لیجئے اور اس کے بعد دنیا کا حق ہے کہ وہ ہمیں جزا دے، اس لیے انعام دے۔ قانون میں جہاں سزا ہے وہاں جزا بھی ہو، اس لیے کہ اگر ہم ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے قانون کو عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو ٹیکس بھی دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ہمارا ہی تو حق ہے، مگر کہیں جزا کے طور پر اعلان نہیں کیا کہ تم زندگی بھر ہو گے ٹیکس بھرتے بھرتے لو، اب جزا کا یہ اعلان ہو رہا ہے، ہم نے تمہارے سماج کے لیے غریب بچوں کے لیے ایک اتنا بڑا اسکول بنا دیا ہے جس میں بڑے سے بڑے غریب بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کہاں ہے؟ دنیا کے سارے انسان وہ ہے جو جزا، جبکہ ان کا حق بنتا ہے کہ جزا دے، چونکہ ٹیکس وصول رہے ہیں اور قدرت جزا دے رہی ہے، وہ ٹیکس تو نہیں وصول رہی، اس کی زمین پہ زندگی۔ تو یہ جو قدرت نے مجھے جزا دینے کا اعلان کیا ہے یہ میرا حق نہیں ہے،
بلکہ قدرت کی مہربانی ہے، میرا حق نہیں ہے۔ بزنس میں جب میں کماتا ہوں، مثلا میں نے 1 لاکھ روپیہ لگایا اور میں 5,000 10,000 15,000 روپیہ مہینہ اس سے کما رہا ہوں، تو پہلے کچھ لگاتا ہوں، بعد میں ہی تو کماتا ہوں۔ لیکن اگر میں نے عبادت کی ہے تو لگایا کون سا میں نے اپنا لگایا؟ زبان میری تھی جس سے الحمدللہ پڑھا، طاقت میری تھی جس سے میں اٹھا اور بیٹھا، لباس میرا تھا جو میں نے پہن لیا، زمین میری تھی جس میں میں نے سجدہ کیا، ہوا میری تھی جس سے میں سانس لے رہا تھا، میرا لگا کچھ بھی نہیں، مگر مالک نے اس نماز کی مجھے جزا دینے کا اعلان کر دیا، یعنی پتہ لگا قدرت کتنی مہربان ہے، اور اس کے بعد مجھے نماز میں بھی متوجہ کر رہی ہے، مجھے نماز میں قدرت متوجہ کر رہی ہے۔ اور یہ قدرت کا کمال ہے، خدا کی قسم اس کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے عبادتوں کا سلیقہ بتا دیا، اس نے مجھے کیا کہنا ہے یہ قدرت نے تعلیم دے دی۔ اگر قدرت مجھ سے کہتی ہے میرے بندے میری عبادت کر، تو میں اپنے مالک کی شایان شان اوقات تھی میری کچھ کہہ دیتا، میں اپنے مالک کی شایان شان اوقات تھی میری کہ میں کچھ کہہ دیتا۔ آپ کے یہاں ایک سی ایم آئے، ایک ڈی ایم آئے، اور ان کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہے، مثلا پہلے اس کو لکھیں گے، پھر رف کریں گے، پھر فیر کریں گے، رف کریں گے، پھر فیر کریں گے، اور اس کے بعد کسی پہ پڑھوائیں گے، کیا یہ آنے والے کی شایان شان میں نے لکھ دیا ہے کہ نہیں لکھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں لکھ سکے، یہاں یہ غلطی ہو گئی، یہاں یہ غلطی ہو گئی۔ یعنی پتا چلا جب بندہ گناہگار بندے کے لیے شایان شان لفظ استعمال نہیں کرتا، تو خالق کے لیے شایان شان لفظ بندے کی اوقات تھی جو عبادت کر لیتا۔ کاش بات واضح ہو جاتی۔ ایک انسان کے لیے اس کی شایان شان لفظ کہنا مشکل ہو جاتے ہیں، تو قدرت کے لیے شایان شان لفظ کہاں سے ہم کہتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے سلیقہ سکھایا۔ اللہ نے کہو الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، بلکہ پہلے جب میں نماز پہ آ گیا، مصلی پہ آنے سے پہلے مجھے کہا تمہاری دنیا میں پاک اور نجس کا تذکرہ نہیں ہوگا، دیکھو میری بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے باطہارت ہو کے آنا اور پہلے وضو کر لینا، تاکہ کم سے کم تمہارا چہرہ تو صاف ہو جائے۔ جب تک چہرہ صاف نہیں ہوگا، جب اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے تو عبادت کا چہرہ کیسے صاف کرو گے؟ پہلے اپنا چہرہ صاف کرو، منہ دھلو، کلی کرو، ناک میں پانی دو، ہاتھوں کو دھلو، سر اور پیروں کا مسح کرو، یہ قرآن کا تذکرہ ہے۔ لہذا آ گئے ہم اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے، اور جب ہم آ گئے اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے، پہلے اذان کہلوائی، اقامت کہلوائی، اور اقامت کہلوانے کے بعد کہا سب سے پہلے جو نماز میں واجب رکن ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ کیا کرو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کان تک لے جاؤ اور کہو اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بڑا ہے۔ جب تم آ گئے بڑے کی بارگاہ میں تو سارے چھوٹوں کو بھول جاؤ، بس بڑے کے بندے بن جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جب آ گئے تم بڑے کی بارگاہ میں، اس کا مطلب یہ اب سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ، نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ گھر، نہ بار، نہ دربار، کچھ نہیں، بس اب صرف خدا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اللہ اکبر، اتنی حمد کے لیے تمہیں بلایا اللہ نے، کیا کے لیے بلایا؟ حمد کے لیے، اور کہا کہو الحمدللہ رب العالمین۔ بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہا اب دوسرا سورہ پڑھو، دوسرا سورہ بھی پڑھا، کہا اب رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے جب ہم نے سورہ حمد پڑھ لیا تو ہم سمجھے کہ شاید اب اس کی حمد مکمل ہو گئی، مگر قدرت نے کہا کہ نہیں، پھر کہو تکبیر۔ سورہ حمد پڑھنے کے بعد ہم نے پھر کہا اللہ اکبر، کہا اب رکوع میں چلے جاؤ، ہم نے رکوع کا ذکر کیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کہا پھر کھڑے ہو جاؤ، کہو اللہ اکبر۔
یعنی اس کے بعد اللہ کی حمد ہو گئی، کا رکوع کے بعد بھی اللہ کی حمد مکمل نہیں ہوئی، اسی لیے تو کہلوایا اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع کے بعد سجدے میں چلے گئے، شاید اب اللہ کی حمد پوری ہو گئی، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا کہا کہو اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا آپ دوسرے سجدے کے لیے جاؤ، کہتے ہوئے جاؤ اللہ اکبر، یعنی اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم کھڑے ہونے لگو یہ غرور نہ کرنا کہ تم نے اپنی طاقت سے ایک رکعت نماز پڑھی ہے، بلکہ کہتے ہوئے اٹھو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت سے بیٹھتا ہوں، ورنہ بندے کی اوقات ہی کیا ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھ لیتا۔ ایک رکعت نماز بھی بس کی بات نہیں ہے، ذرا سا پیر میں درد ہو جائے اندازہ ہو جائے گا، آنکھ میں درد ہو جائے اندازہ ہو جائے گا، ذہن صحیح و سالم نہ ہو اندازہ ہو جائے گا، صحت صحیح و سالم نہ ہو اندازہ ہو جائے گا۔ ارے کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے سب کچھ صحیح دیا ہے، سلامت دیا ہے، اور اگر مجھ سے میرے سجدوں کا وہ اتنا ہی محتاج ہوتا تو خدا مجھے سجدے میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے کتنے ہی جانوروں کو ایسا پیدا کیا جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رکوع کے بل چل رہے ہیں، کتنے ہی جانوروں کو ایسا پیدا کیا جب چلتے ہیں تو ان کی پیشانی زمین پر گھسٹتی ہوئی جاتی ہے، کتنے ہی جانوروں کو ایسا پیدا کیا کہ جب چلتے ہیں تو ان کے پیٹ زمین پر گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ انسان جب ہم تجھے بھی ایسا ہی پیدا کر سکتے تھے، کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، مگر خدا نے مجھے سیدھا پیدا کیا اور عقل دے کے مجھ سے یہ تقاضا کیا اگر سمجھ میں آ جاؤں کہ میں سجدے کے لائق ہوں تو سجدہ کر لینا، اگر سمجھ میں نہ آؤں تو سجدہ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ جو تجھے بنانے والا ہے، جب تو اتنا باکمال ہے تو جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ کتنا باکمال ہوگا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اگر سمجھ میں آ جاؤں تو سجدہ کرنا، اگر میں سمجھ میں آؤں کہ میں ہوں تو سجدے میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ ہے تو بس خدا کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے سجدہ کریں۔ کیوں سجدہ کریں؟ کہ دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرو کہ میں سجدے کے لائق ہوں۔ اگر غور نہیں آتا، اگر یقین نہیں آتا تو ذرا غور کرو، سننے والے کان کس نے دیے، بولنے والی زبان کس نے دی ہے، دیکھنے والی آنکھیں کس نے دی ہے؟ اگر مثلا ساری دنیا کی دولتیں دے دیتا اور یہ آنکھوں کا نور جو ہے ختم کر دیتا، میری تو دنیا ہی اندھی ہو جاتی۔ اے کاش کہ قدرت نے مجھے کیسا انعام دیا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، دکھائی دے رہا ہوں، دکھائی دے رہا ہے، آنکھوں میں ذرا سا نور رکھ دیا۔ جب ذرا سے نور کا کمال اتنا ہے تو جنہیں خدا نے ہدایت کا نور بنا کے بھیجا ہو ان کا کمال کتنا ہوگا۔ فاطمہ جب مصلی پر آتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب ظہر میں آتی تھی تو نور زمین سے لے کے آسمان تک، اور جب عصر میں آتی تھی تو نور زمین سے لے کے آسمان تک، تاکہ پتہ چل جائے جب آنکھوں کا ذرا سا نور اتنی روشنی لا سکتا ہے تو فاطمہ کا نور کتنی روشنی لائے گا۔ حسن بھی انہی کا نور ہے، حسین بھی انہی کا نور ہے، زین العابدین بھی انہی کا نور ہے، محمد باقر بھی انہی کا نور ہے، یہاں تک کہ جب قائم آئے گا وہ بھی انہی کا نور ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو نور کا کمال ہے، میری آنکھوں میں قدرت نے ذرا سا نور رکھ دیا، کتنی تیزی کے ساتھ دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں کتنی صورت ہے، کتنی تیزی ہے۔ دنیا کا کوئی راکٹ نہیں بنا جو میری آنکھوں کا مقابلہ کر لے۔ میں یہاں سے زمین سے نگاہ اٹھاؤں آسمان تک، بس نگاہ اٹھانے کی دیر ہے، آسمان کو دیکھ لوں گا۔ بھئی کتنا فاصلہ ہے؟ کہ سائنٹسٹ کو بھی پتا نہیں کتنا فاصلہ ہے۔ یعنی میری آنکھیں اتنی دور تک کا دیکھتی ہیں کہ جسے ابھی سائنس حساب میں بھی نہ لا سکا۔ کاش بات واضح ہو جاتی۔ میری آنکھیں اتنی دور تک کا دیکھتی ہے، بھئی زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے کا پتا نہیں۔ کئی جتنی سب سے بڑی دوربین پالومار کی دوربین ہے، سب سے بڑی دوربین ابھی تک، اس سے بڑی دوربین نہیں آئی ہے۔
بس جہاں تک اس کے دیکھنے کی حد ہے وہ آگے تک نہیں دیکھ پا رہی ہے، اس کے بعد کہکشاؤں تک دیکھتی ہے، اس کے بعد پالومار کی دوربین کے ریسرچ کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ روشنی سی دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ اور روشنی، ابھی ہم اتنے طاقتور نہیں ہوئے کہ اس سے آگے کی دوربین بنا سکے، مگر پتا چلا دوربین سے بھی ہمیں دکھائی نہیں دے پا رہا کہ یہ آسمان کتنا اونچا ہے۔ تو ذرا غور کریں، قدرت نے مجھے ذرا سی آنکھیں دی ہے اور پورا آسمان میری نگاہوں میں سما سکتا ہے، اور پورا آسمان میری نگاہوں میں آ گیا اور میرے دماغ کو اتنا بڑھایا۔ میں نے ابھی کہا آسمان اتنا تک چھوٹا سا آیا ہے کہ تمہارے ذہن میں آسمان کہ اتنا بڑا جتنا بڑا آسمان ہے سب آپ کے ذہن میں آ گیا۔ ارے جب بندے کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو معصوم کے دماغ کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا خانہ کعبہ کیا اتنی سی چیز آپ کی سمجھ میں ہے کہ پوری مسجد الحرام جس نے حج کیا؟ میں نے کہا روزہ امیر المومنین، کیا پورا روزہ امیر المومنین آپ کے یہاں نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کیمرہ ہے وہ چیز کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، مگر آنکھوں کا کیمرہ چھوٹا نہیں بلکہ جوں کا تم فوٹو اتارتا ہے، اور اس میں ریل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلیک لیں گے تو ایسی ریل چاہیے، مثلا کلر لیں گے تو ایسی نہیں چاہیے، اور اس کو میں ڈیلیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دماغ انہی کو دماغ کے سامنے رکھتا ہے جن کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ضرورت کی چیزوں کو دماغ خود بخود ڈیلیٹ کرتا چلا جاتا ہے اور میموری میں ڈالتا چلا جاتا ہے تاکہ ضرورت انسان کو یاد رہ جائے، باقی چیز جو فالتو ہے ان کو بھول جائے۔ تو اتنی قدرت اللہ نے دی، تو اس اعتبار سے جب اللہ نے اتنی قدرت دی ہے، اگر سچائی میں زبان کو استعمال کروں تو کتنی طاقت دے گا؟ تو آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، بولنے والی زبان دی، سوچنے والا دماغ دیا۔ بہت پاورفل ہے یہ چیز، یہ دماغ، اس میں نہ جانے کتنے خزانے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ کان جن کے ذریعے میں سن رہا ہوں، یہ اتنے حساس ہے، اتنے آواز شناس ہے یہ کان کہ جیسے کسی کی آواز کان پہ آتی ہے اور وہ دور سے ہم سے پوچھ رہا پہچانا؟ ارے ہاں 5 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کی آواز کہاں بھول جاؤں گا۔ ارے یہ کان کتنے پروردگار عالم نے آواز کو محسوس کر کے سمجھ جاتے ہیں بولنے والا کون ہے، اور دماغ اس کی تصویر نگاہوں کے سامنے لے آتی ہے، ایسا چہرہ ہے، ایسا مہرہ ہے۔ اس کے بعد قدرت نے ان کانوں میں ایک پردہ رکھا ہے، اور اس پردے کے لیے پروردگار عالم نے ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے معلوم کیا۔ اے ابو حنیفہ ذرا بتا تو صحیح، خداوند عالم نے کانوں میں کڑوا پانی کیوں پیدا کیا ہے اور زبان میں اللہ نے میٹھا پانی کیوں پیدا کیا؟ ابو حنیفہ کو تو بہرحال پتا نہیں تھا۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ذرا غور کرو، ذرا دیکھو کہ انسان صدموں میں، غموں میں، ادھر ادھر، پھر اس کے بعد قدرت نے آنکھیں بھی بہت کمزور چیز ہے، اور ہمارے ناک کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو ناک میں چھوٹے چھوٹے جو بال پیدا کیے ہیں، یہ بے فائدہ نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہماری فضا میں گرد و غبار ہوتا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ناک میں، یہی اس گرد و غبار کو روک لیتے ہیں اور دماغ تک گرد و غبار پہنچنے نہیں دیتے، تاکہ گرد و غبار سے انسان کا ذہن محفوظ رہ جائے۔ اور نہ جانے کتنی دیر میں، سیکنڈوں میں، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے حرکت دیتے ہیں تاکہ ان میں گرد و غبار جم کے یہی میل کی صورت میں نکل جائے، اور ہم میل کی صورت میں اسے نکال بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ اس کے بعد ذرا غور کریں، جب اللہ نے میری آنکھ کو خلق کیا تو اس آنکھ کو، چونکہ یہ بہت زیادہ نازک چیز تھی، اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس ہڈی کو بڑا مضبوط بنایا۔ آنکھ پہ چوٹ بعد میں لگتی ہے، یہ ہڈی پہلے روک لیتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا اے ابو حنیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو ہے ماتھے پہ، پیشانی پر
یہ شکن کیوں پیدا کر دیے, یہ باریک باریک لکیریں کیوں پیدا کر دی اللہ نے؟ ابو حنیفہ کو کیا پتا کہ وہ کیا بتاتے, کہا آپ ہی بتا دیجئے مولا. کہا اس لیے کہ کہیں سر سے بہتا ہوا پسینہ انسان کی آنکھ میں نہ چلا جائے اور آنکھ کو نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے اللہ نے یہ باریک باریک شکن پیدا کر دی تاکہ پسینہ آئے, کچھ ادھر سے نکل جائے اور کچھ ادھر سے نکل جائے, آنکھ کو نہ نقصان پہنچانے پائے. جو تمہاری آنکھ کا اتنا خیال رکھتا ہو وہی تو لائق سجدہ ہے. 30 منٹ ہو گیا, آپ کہتے ہیں ٹائم بڑھائیے, اور یہ 30 منٹ ایسے نہیں ہے کہ 30 ہی منٹ ہیں, یہ 30 منٹ 60 منٹ کے اس لیے برابر ہے کہ میں کہہ نہیں رہا ہوں, مگر اتنی تیز میری مجلس ہوتی ہے کہ جتنی باتیں یہ 30 منٹ میں ہو گئی یہ 60 منٹ کی باتیں تھی. آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا بعد میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اس لحاظ سے جو ہماری آنکھ کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ پیشانی کا پسینہ آنکھ میں نہ چلا جائے, چونکہ یہ بدبو ہی تو ہے, یہ بیماری ہی تو ہے جو باہر نکل رہی ہے, یہ فالتو پانی تو ہے. قدرت نے اسی لیے کھال میں باریک باریک سوراخ پیدا کیے اور یہ جو بدن پہ بال پیدا کیے ہیں, ان کا فلسفہ بھی تو یہی ہے تاکہ اندر جو پانی جذب ہوا ہے وہ ان کے ذریعے پسینے کی صورت میں باہر نکل جائے, اور جب یہ باہر نکلے گا تو خداوند عالم اس کے ذریعے سے صحت عطا کرے گا. اے سی میں رہنا کمال نہیں ہے, پسینہ نکالنا بھی بڑا کمال ہے. اے سی تو کمزوری عطا کرتی ہے, اے سی تو بیماری عطا کرتی ہے. جتنی سہولتیں بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی بیمار ہوتے چلے جاؤ گے, اور جتنی آپ کے اندر پریشانی, مصیبت, مشکلات اور زیادہ تر محنت کا کام ہوگا اتنے ہی مضبوط بنتے چلے جاؤ گے. امام نے بھی یہی فرمایا ہے, ان لکڑیوں کی طرف دیکھو نہج البلاغہ میں, ان لکڑیوں کی طرف دیکھو جو چمن میں پروان چڑھاتے ہیں, باریک باریک ہوتی ہے, پتلی پتلی ہوتی ہے, جلدی آگ پکڑ لیتی ہے, بجھ بھی جلدی جاتی ہے, مگر ان لکڑیوں کو دیکھو جو پہاڑوں پہ پروان چڑھتی ہے, طوفانوں کو جھیلتی ہے, ہوتی بھی بہت مضبوط ہے, آگ بھی بہت دیر میں پکڑتی ہے, مگر جب جلنے لگتی ہے تو بہت دیر تک ان کی آگ بھی باقی رہتی ہے. بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ آسانیاں طلب کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے, مشکلوں کو طلب کرو اس لیے کہ مشکلوں کے دامن میں صحت پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مشکلات کے دامن میں صحت پائی جاتی ہے. کھیلیں زیادہ سے زیادہ, بچوں کو موقع دے کھیلنے کا, بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھیلنے کی تعلیم دیں. اسلام نے کھیلنے کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے, ورزش کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے, صحت کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے. علامہ فیروز حیدر آبادی صاحب کا تو جملہ یہ ہے, ارے کچھ تو شرم کرو اپنی صحت کے بارے میں, آخر تم کل حوروں کے شوہر ہو, کچھ تو اپنی صحت کا خیال کرو. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد سب ہنس پڑے, جیسے میں بتا دوں گا سب کو, بتا دیا میں نے سب کو, بس تو خبر ہو جائے گی سب کو, تو پتہ لگ جائے گا گھر جا کے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو اس اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ صحت یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں فرمایا امام نے کہ لوگ مال پہ حسد کرتے ہیں, جبکہ مال پہ حسد کرتے ہیں, جبکہ حسد کرنے کی چیز صحت ہے. نہج البلاغہ میں یہ بھی فرمایا, ہزاروں نعمت ایک طرف اور صحت کی نعمت ایک طرف. صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ایک آدمی بامبے میں میرے دوست ہے, اربوں خربوں پتی آدمی, بے پناہ پیسے والے ہیں. کہنے لگے تمہارے پاس بمبئی میں کتنی زمین ہے؟ میرا کتنی بھی نہیں, گھر ہے بس. کہا مگر میرے پاس اتنی زمین ہے. کہنے لگا میں مالدار تم سے زیادہ میں ہوں. کہنے لگے, سب لوگ ہنسنے لگے کہ آپ ان سے زیادہ مالدار کہتے ہیں.
میں نے آپ میٹھا کھا سکتے ہو؟ کہا نہیں، مگر الحمدللہ میں کھا سکتا ہوں، جو صحت آپ کے پاس نہیں ہے وہ صحت میرے پاس ہے، تو بڑی دولت نہیں ہے، بڑی صحت ہے۔ تو اس اعتبار سے بیچارے کو شوگر تھی، نہیں کھا سکتا تھا میٹھا، تو اس لیے صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، لہذا اپنی صحت کا خیال رکھے، بہت صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے پان، تمباکو، گٹکا، بیڑی، یہ سگریٹ کو نہیں کہوں گا، ہے وہ بھی نقصان نہیں، مگر میں بہت کم پیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو بہت ہی زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے، مگر تھوڑی سی بہت کم، مختصر، یعنی ایک آدھ مشکل سے، اور اتنا رکھنا بھی چاہتا ہوں میں اس عادت میں، اس میں کچھ تھوڑی سی حکمت ہے۔ تو اس اعتبار سے صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، تو اللہ نے آنکھ کی حفاظت کی پسینے کے ذریعے، پھر اس کے بعد کان میں کڑوا، پھر اس کے بعد یہ اتنی مضبوط ہڈی قدرت نے بنائی، اتنی مضبوط ہڈی، اس کے بعد اس کے اوپر ان پلکوں کو سجایا تاکہ انسان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے ان پلکوں کو سمجھے، ان کو ابرو کو سجایا، ان ابرو کو سجانے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر یہ بہترین یعنی پلکوں کی جھالر کو لٹکا دیا، اور ایسے ہی نہیں لٹکا دیا بلکہ یہ بار بار پھڑکتی رہتی ہے، بار بار چلتی رہتی ہے تاکہ کوئی دشمن انسان کی آنکھ پر گھس کر حملہ نہ کر دے، اور اس کے بعد اگر کوئی مچھر آنکھ میں گر بھی جاتا ہے تو یہ آنکھ وہی پکڑ لیتی ہے، پلک میں پھنس جاتا ہے، ہم اس کو آرام سے نکال دیتے ہیں۔ اگر پلک کمزور پڑ جائے اور آنکھ میں دشمن چلا بھی جائے تو اللہ نے اس چاروں آنکھ کے چاروں طرف ایک پانی کا ایسا چشمہ پیدا کر دیا کہ یہ آنسو چھوڑنے لگتی ہے، اور دشمن کو جب تک آنسو نہیں رکتے، جب تک کہ دشمن کو باہر نہیں نکال لیتے۔ ارے ذرا غور کرو، دشمن مثلا رونا فقط غم کی علامت نہیں ہے بلکہ ظالم کو باہر نکالنے کی بھی علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ تو جب تک نہیں رکتے یہ آنسو، جب تک کہ ہماری آنکھ نہیں دشمن باہر نہ نکل جائے، اور اس کے بعد قدرت نے جب دشمن باہر نکل گئے، آنکھ بالکل محفوظ ہو گئی، پھر وہ اللہ امام نے فرمایا اور منہ میں میٹھا پانی کیوں پیدا کیا، کان میں کڑوا پانی کیوں پیدا کیا، تاکہ اگر انسان کہیں بے ہوش ہو کے پیر گر جائے رات میں کہیں کوڑے دان کے ایسے ویسے، تو اس کے سوتے سمے، یا مثلا کھیڑوت ہے جنگل میں سو رہا ہے، اس کے کان میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیڑا جب کان میں چلا جاتا ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جگہ ہی نہیں ہے، وہ نکل آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے کڑوا پانی پیدا کیا، اللہ نے میٹھا پانی کیوں منہ میں پیدا کیا، تاکہ غذا لذیذ بن جائے۔ یہی امام فرماتے ہیں جو جاگتے میں تمہاری آنکھ کی حفاظت کرتا ہو، سوتے میں تمہارے کان کو محفوظ کر دے، وہی تو ذات ہے جسے لائق سجدہ سمجھنا چاہیے، جس نے ہمارے کان کی حفاظت کی۔ تو اس اعتبار سے عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، لہذا عقل کو استعمال کریں۔ جب ہم عقل کو استعمال کریں گے، جب ہم اس اعتبار سے سوچیں گے، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی لیے عقل سے متعلق غور کریں، جب انسان فکر کرتا ہے، جب انسان شعور کرتا ہے، بدلتا ہے، اور جب بدلتا ہے تو پھر وہ مکے اور مدینے کی گلیوں کا مسلمان بن جاتا ہے۔ جب تک بدلا نہیں تھا، بتوں کی، مجسموں کی پرستش کر رہا تھا، جانوروں کی پرستش کر رہا تھا، پیڑ پودوں کو خدا مان رہا تھا، ستاروں کو، چاند سورج کو رب سمجھتا تھا۔ لیکن جب پیغمبر نے بتایا کہ نہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جو چاند کا پیدا کرنے والا ہے، رب تو وہ ہے جو سورج کو بنانے والا ہے، رب تو وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، رب تو وہ ہے جس نے زمین کو خلق کیا۔ اس کے بعد جب زمین کی نعمتوں کے سلسلے میں لہذا عرب بدلا، اور جب عرب بدلا تو جہاں یہ مجسموں کو خدا مانتا تھا
وہاں خدائی کی خدائی پر ایمان لے آیا، اور جب خدا کی خدائی پر ایمان لے آیا تو اتنا عزت دار بن گیا، اتنا عزت دار بن گیا۔ مگر کیا کہنا نبی کا، نبی نے اپنی سیرت میں ہمیں بتایا غصے سے لوگوں کو نہیں بدل سکتے، ڈانٹ کے لوگوں کو نہیں بدل سکتے، محبت کے ذریعے لوگوں کو بدلا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، اور جب کوڑا پھینکتی تھی میں پیغمبر سے کہتا ہوں اے پیغمبر یہ تو ذہن کے اعتبار سے خرابی ہے، آپ کے اوپر یہ ہمیشہ پھینکتی ہے، آپ راستہ بدل دیجئے۔ پیغمبر نے راستہ نہیں بدلا، بڑھیا نے اپنے بھی راستہ نہیں بدلا، وہ بھی ہمیشہ پھینکتی رہی، یہ بھی ہمیشہ کوڑا گرواتے رہے، اور پیغمبر راستہ نہیں بدلتے۔ اگر پیغمبر راستہ بدل دیتے تو لوگ کہتے بڑے پیسفل ہیں، بڑے شانتی والے ہیں، جھگڑا نہیں چاہتے، جس راستے سے کانٹے لگ رہے تھے اس راستے کو چھوڑ کے چل دیے۔ مگر اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح، عالم تصور میں وہ تو راستہ مثلا کوڑا پھینک رہی، کم سے کم آپ تو راستہ بدل دیجئے۔ تو پیغمبر نے جواب دیا میں راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا، میں انسان بدلنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں راستہ بدل دوں گا تو انسان کو کیسے بدلوں گا؟ لہذا اس کرم سے وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، اب جو بیمار ہو گئی تو پیغمبر اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس نے سوچا بدلہ لینے کے لیے آئے، کہا طاقتور تھی تو بدلہ نہ لیا، اب بدلہ لینے کے لیے آئے، کہا دنیا کے وہ کمزور لوگوں کا کام ہے جو کمزور پڑ جاتے ہیں تو بدلہ لیتے ہیں، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کہا تیرے سینے میں اتنا بڑا دل ہے، اے محمد مجھے کلمہ تو پڑھا دیجئے۔ پتا چلا کردار کی آواز ہوتی ہے، مائک کی آواز نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو کردار کی آواز کو بڑھائیں نہ کہ مائک کی آواز کو بڑھائیں، کیریکٹر کی آواز کو بڑھائیں۔ تو اس اعتبار سے پیغمبر نے جب بدل جاتا ہے تو انسان ایمان لے آتا ہے، اور جب ایمان لے آتا ہے بدلا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے آپ ذرا غور کریں۔ پیغمبر کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے میں۔ چونکہ آپ مجلس میں ہو مگر نہیں ہو، پیغمبر کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ مدینے میں، مکے میں۔ ہاں تو تھوڑا مثلا رہ کے سنیے مجلس، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم ایگزام فوراً لے لیتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ مرتبہ خواجہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، کچھ ایسا محسوس ہوا کہ نماز میں لوگ موجود نہیں تھے، پلٹ کے فوراً پوچھا کہ پہلی رکعت میں پہلے رکعت میں سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ کون سا پڑھا؟ اتفاق سے کسی کو بھی یاد نہیں تھا۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ کون سا سورہ پڑھا ہے؟ اتفاق سے کسی کو بھی یاد نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے ٹرائی کر کے دیکھا کہ آپ موجود ہیں کہ نہیں، تو ہم نے کہا کہ پیغمبر مکے میں مدینے میں پیدا ہوئے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ ٹھیک، کم لوگ مجلس میں ہیں، زیادہ لوگ مجلس سے باہر ہیں۔ تو خیر پیغمبر کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ پیغمبر نے تبلیغ کتنے سال کے پیغمبر عالم تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی؟ پیغمبر مکے میں 53 سال رہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا، اور اس سے پہلے خاموش تبلیغ کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے، اور 13 سال آپ نے اعلان تبلیغ کی۔ بہت توجہ رکھیے گا، 13 سال جب آپ نے اعلان تبلیغ کی تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ بدلے؟ کتنے لوگ بھی نہیں۔ خود مکہ بھی مسلمان نہیں ہوا، بہت مختصر سے لوگ پیغمبر اسلام پر ایمان لائے، یہاں تک کہ دشمن اتنے بڑھ گئے کہ آپ کو مکے میں رہنا بھی دشوار ہو گیا۔ کتنے سال؟ 53 سال، 13 سال اعلان تبلیغ کے۔ پیغمبر بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، گھرانہ بھی وہی ہے، وہی بھیجنے والا خدا بھی وہی ہے، لیکن پیغمبر نے جیسے ہی مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اور مدینے کتنے سال رہے اللہ کے نبی؟ مدینے رہے اللہ کے نبی 10 سال۔ سن 53 ہجری میں، سن 53 عیسوی میں، یعنی 53 سال کی عمر میں، بعثت کا زمانے میں
پیغمبر اسلام نے جو ہے ہجرت کی، اور جب پیغمبر نے ہجرت کی تو 10 سال اللہ کے نبی، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 53 نکال دیجئے 63 سے تو 10 سال بچتے ہیں۔ 10 سال میں بے پناہ جنگیں لڑی پیغمبر اسلام نے، اور بے پناہ جنگیں، جبکہ پیغمبر اسلام پر یہ الزام ہے، یا تو مورخ سے غلط لفظ استعمال ہو گیا کہ پیغمبر نے جنگ لڑی ہے، پیغمبر نے کوئی جنگ نہیں لڑی اپنی زندگی میں۔ آپ کہیں گے کہ ابھی تک تو یہی سنتے آ رہے تھے کہ پیغمبر نے جنگ لڑی ہے۔ جنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کی زمین پہ جا کر حملہ کر دیں، اس کو کہتے ہیں جنگ۔ لیکن اگر کوئی ہماری زمین پہ آ کے حملہ کر دے اس کو جنگ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں دفاع۔ تو پیغمبر نے خود کسی کی زمین پہ جا کے حملہ نہیں کیا، بلکہ لوگ آئے پیغمبر اسلام کی زمین پر مکے پر حملہ کرنے کے لیے، تو اب پیغمبر نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، جنگ نہیں کی بلکہ دفاع کیا ہے۔ ٹھیک، خود تو نہیں گئے نا کسی کی زمین پر حملہ کرنے کے لیے، پیغمبر نے حملہ نہیں کیا۔ جب پیغمبر نے حملہ نہیں کیا تو دفاع کیا ہے، تو خیر اس میں جتنی بھی یہ دفاع کیے، جنگ کی، جو بھی کیا، بے پناہ وقت اس میں خرچ ہوا، اور 10 سالوں میں پیغمبر اسلام نے، فقط 10 سال میں، جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے، اسلام شروع ہوتا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ کے نبی نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ آج 1400 سال کے بعد کہاں مکے کی سرزمین، کہاں مثلا مدینے کی سرزمین، اور کہاں ڈیڑیا پارا میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ صدائے لا الہ الا اللہ، گویا کوئی جگہ ایسی نہیں بچی، چاہے پہاڑوں کی بلندیاں ہو، چاہے مثلا کھائیاں ہو، چاہے زمین کا اوپر کا نیچا ہو، چاہے پارسی زبان ہو، چاہے جو ہے یونانی زبان ہو، چاہے انگریزی زبان ہو، چاہے عربی زبان ہو، جتنی بھی زبانیں پائی جاتی ہیں، کوئی بندہ بشر ایسا نہیں بچا جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک غروب ہوتا ہے پیغمبر نے ہر گھر میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پیغمبر نے ہر گھر میں محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچ دیا۔ کہاں آج ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، علی کو بھی جانتے ہیں، غدیر میں کیا کہا تھا، حسن کو بھی جانتے ہیں، حسین کو بھی جانتے ہیں، پیغمبر کب پیدا ہوئے جانتے ہیں، پیغمبر پر کون کتاب نازل ہوئی جانتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے نبی کا کتنا بڑا کمال ہے کہ 1400 سال کے بعد آج ہم پیدا ہوئے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذرا غور کریں، ہر جہاں بھی دنیا کے کونے میں آپ چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ایسی جگہ سے بلند ہو جاتی ہے جہاں مثلا خیال بھی نہیں ہوتا، یہاں سے صدائے اذان آ جائے گی اور وہاں سے صدائے اذان آ جاتی ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 53 سال بڑے ہیں کہ 10 سال بڑے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 53 سال بڑے ہیں کہ 10 سال بڑے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ بات یاد رکھیے گا، جب تک انسان نہیں بدلتا تب تک 53 سال بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور جب بدل جاتا ہے تو جو کام 53 سال میں نہیں ہو سکتا وہ کام 10 سال میں ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ رکھیے، کتنا بڑا کام کیا پیغمبر اسلام نے 10 سالوں میں۔ آخر یہی تو پیغمبر تھے بھائی، انہی کے پاس تو وحی نازل ہو رہی تھی، انہی کے پاس تو قرآن نازل ہو رہا تھا، خدا بھی وہی بھیجنے والا وہی خدا، نبی بھی وہی نبی، جبرائیل بھی وہی جبرائیل، تو بدلا کیا بدلا؟ خدا بھی وہی، جبریل بھی وہی، نبی بھی وہی، علی بھی وہی، سب کچھ تو وہی ہے، جو کا تو بدلا کیا؟ غور سنیے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، بہت پوری ذہن کو یہاں پہ مجلس میں رکھیے اور سنیے، بدلا کیا؟ سب تو وہی ہے۔ تاریخ نے بتایا ساتھی بدل گئے، دوست بدل گئے۔ مکے والے یہ کہہ رہے تھے اے پیغمبر اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہم قتل کر دیں گے، اور مدینے والے یہ کہہ رہے تھے آپ اپنا کام جاری و ساری تو رکھیے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرائیں گے۔ پتہ لگا جب لوگ نہیں بدلتے تو 53 سال بھی بیکار ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ بدل جاتے ہیں تو جو کام 53 سال میں نہیں ہوتا وہ کام 10 سالوں میں ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی منافق تھے،
پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی منافق تھے، اسی لیے تو 10 سال لگے۔ لہذا جب دوست خالص مل جاتے ہیں، جب دوست خالص مل جاتے ہیں، جب سارے دوست سچے مل جاتے ہیں، تو جو پیغام رسول اللہ کو 10 سال لگتے ہیں پہنچانے میں، حسین 10 دنوں میں بچا کے بتاتے ہیں کہ جو کام 10 سال میں پہنچتا ہے وہ کام 10 دن میں بچ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے حسین نے کہا جیسے ساتھی اللہ نے مجھے دیے ہیں ایسے کسی کو بھی عطا۔ آپ کی کتنی اہمیت ہے تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں آپ کا بہت اہم رول ہے، مگر افسوس نہ یہ کام خطبہ کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس اس لیے کہ گھر چل جائے، آپ پڑھوا رہے ہیں مجلس اس لیے کہ تاکہ مجلس ثواب مل جائے، نہ مجلس ثواب کی خاطر، مجلس بدلنے کی خاطر ہو۔ بدل جائے گا جو بدل جائے گا، جو بدل جاتا ہے، مٹی بھی تو گیہوں بن جاتی ہے بدل کر مٹی بھی تو گیہوں بنتی ہے۔ گیہوں کی اہمیت ہے کہ مٹی کی اہمیت ہے؟ نہ مٹی بدلتی گیہوں سے، تو خدا کی قسم مٹی کو کوئی نہیں کھاتا، گیہوں کو سب کھاتے ہیں۔ اور اسی لیے قدرت نے کہا جب مٹی بدل کر الگ الگ ذائقے کر لیتی ہے، آپ اگر دیکھیں گہرائی سے دیکھیں، آپ سب مٹی کھا رہے ہیں، سب آپ مٹی کھا رہے ہیں، چنا کھا رہے ہیں مٹی سے، دال کھا رہے ہیں مٹی سے، امرود کھا رہے ہیں مٹی سے، سیب کھا رہے ہیں مٹی سے، مثلا بھینس بکری یہ مٹن چکن کھا رہے ہیں، سب اسی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو قدرت اسی کی تو طرف اشارہ کرتی ہے، جو مٹی بدل جاتی ہے تو قیمتی ہو جاتی ہے، اگر انسان بدل جائے گا تو کتنا قیمتی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کی بہت اہمیت ہے اس دین کی تبلیغ میں، اور اگر آپ نہیں بدلیں گے لوگ تو آئیں گے پڑھنے کے لیے۔ لہذا اسلام نے اسی لیے کہا اسلام میں چلنا کمال نہیں ہے، اسلام میں بڑھنا کمال ہے۔ چلنا کمال نہیں ہے، بڑھنا کمال ہے۔ مثلا میں نے 25 رکعت نماز پڑھی رات میں 4 بجے اٹھ کے، مگر بدلا بالکل نہیں، وہی بے ایمان کا بے ایمان ہوں۔ 1 رکعت نماز پڑھتا، 4 بجے اٹھنے کی زحمت نہ بھی کرتا، جو اللہ نے 2 رکعت واجب کی ہے بس اسی کو پڑھ لیتا، جھوٹ چھوڑ دیتا۔ خدا کی قسم نماز شب سے کہیں زیادہ بہتر تھی یہ بات، مگر چونکہ یہ ایام فاطمیہ یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم بدلیں، تاکہ ہم غور کریں۔ ہم اپنی مجلسوں میں اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کو یا کسی عالم کو یا کسی عام انسان کو ہزاروں حدیثیں یاد ہے کہ سچ کے بارے میں سچ اچھا ہے، سچ اچھا ہے، سچ اچھا ہے، نبی نے فرمایا، نبی کی بیٹی نے فرمایا، یہ فرمایا، مثلا اس کو 40 حدیثیں یاد ہے سچ کے بارے میں، مگر وہ سچا نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جسے ایک مجلس یاد نہیں ہے، ایک حدیث یاد نہیں ہے، مگر وہ سچا ہے۔ دونوں میں بہتر کون سا ہے بھائی؟ جو سچ کے بارے میں بہت سی حدیثیں جانتا ہے وہ، یا جو سچ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر سچا ہے وہ؟ تو لہذا عمل، تبدیلیاں، بدلاؤ، جب تبدیلیاں آ جائیں گی، جب بدلاؤ آ جائے گا، اچھے دوست مل جائیں گے، اچھے ساتھی مل جائیں گے، تو ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں گی، تبلیغ بھی ہوگی، دین کا کارواں آگے بھی بڑھے گا۔ لیکن اگر ساتھی اچھے نہیں ہوں گے، دوست اچھے نہیں ہوں گے، تو ہم مجلس میں آئیں گے اس لیے کہ جنت مل جائے، جنت اس لیے مل جائے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، چونکہ جنت میں تو سب آرام ہی آرام ہے نا، تو اس لیے جنت چاہیے آرام کے لیے اور مجلس چاہیے جنت کے لیے۔ نہ مجلس جنت کے لیے ہو نہ جنت آرام کے لیے ہو، بلکہ امام نے جو تعبیر کی ہے نہج الدعائے کمیل میں، کہا پروردگارا اگر یہ مان بھی لوں کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اگر میں یہ مان بھی لوں کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، مگر میں تیرے نام کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی پتا چلا جہنم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ذکر پروردگار سے انسان دور ہو جائے، جہنم سے بڑا جہنم یہ ہے۔
اللہ کے ذکر سے انسان دور ہو جائے. اور جنت بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کا قرب جسے نصیب ہو جائے, جنت کیا چیز ہے؟ جنت کوئی چیز نہیں ہے. قرب الہی, رضا الہی, اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی. اور جب اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی, لہذا سب سے بڑی دولت سیدہ کائنات کو مد نظر رکھیے. ان کے فضائل اور ان کے مصائب پر فقط روئیے نہیں یا واہ واہ نہ کیجیے, بلکہ تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کیجیے کہ ان کی مظلومیت دنیا کے سامنے جائے, ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو, ان کی ان کی بات دنیا کے ہر انسان کے سامنے پہنچ جائے. کیا واقعاً ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے اہل بیت کی بات پہنچے؟ یہ ہم سب کا فریضہ ہے. ہم سب اس کے لیے تیار ہونے چاہیے, جس کی جو حالت ہے, جو طاقت ہے. لہذا اس اعتبار سے سیدہ کونین کا پیغام, اسی لیے تو یہ مصائب پڑھے جاتے ہیں تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ نبی کی بیٹی پر کتنا ظلم کر دیا گیا, اور ظلم کرنے والے کون تھے, تاکہ وہ چہرے اسلام کی چادر کے نیچے دبے نہ رہ جائے جن چہروں نے نبی کی بیٹی پر ظلم کیا ہے. اور نبی کی بیٹی پر کتنا ظلم کیا ہے سوچے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نبی کی بیٹی پر جو ظلم ہوا ہے وہ اس اعتبار سے نبی کی بیٹی پر ظلم ہوا کہ اگر مثلاً مثال کے طور پر میں آپ کے درمیان میں بہت عزت رکھتا ہوں, مثلاً کہہ رہا ہوں, مثال ہے, مجھے چاہیے نہیں بہت زیادہ عزت, یعنی وہ عزت جو فالتو کی ہو, جو واقعاً عمل سے حاصل ہوتی ہے وہ تو خدا دے ہی دے گا, اور عزت جو عمل سے ملتی ہے وہی باقی رہتی ہے. لوگوں کی دی ہوئی عزت باقی نہیں رہتی. لہذا میں آپ کے درمیان میں محترم ہو جاؤں, میں آپ کے درمیان میں عزت پا جاؤں, اور میرے انتقال کے بعد میرے جو دوست ہیں, صحابی ہیں, ان کا تو آپ لوگ احترام کریں, اور میری اولاد کا احترام نہ کریں. میری اولاد جیتے جی زندہ ہی آپ کے درمیان میں مر جائے گی, اور کہیں گی, مجھے خطاب کر کے میری قبر کی طرف رک کر کے کہیں گی, اے بابا, جن کے درمیان آپ نے اپنی پوری زندگی کے دن گزار دیے, وہ لوگ آپ کے صحابہ کو تو احترام کرتے ہیں مگر آپ کی اولاد کا احترام نہیں کرتے. آپ غور کیجئے گا اس باریکی پر کہ جناب سیدہ کے سامنے کیسا مرحلہ تھا, کیسی باتیں تھی. مثلا لوگ صحابی رسول کا احترام کرتے تھے مگر نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کرتے تھے, نبی کی بیٹی کی بات نہیں سنتے تھے. ارے نبی کی بیٹی کے پاس کوئی ماننے کے لیے, کوئی سننے کے لیے, جانے کے لیے تیار نہیں تھا. حد تو یہ ہو گئی کہ نبی کی بیٹی پر کتنا ظلم کیا جاتا تھا. آئیے میں تھوڑا سا ایک اشارہ کر کے اس بات کی طرف گزر جاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے نبی کی بیٹی کے اوپر کتنا ظلم کیا جاتا تھا. جب مدینے والوں نے یہ کہا, یا علی, آپ فاطمہ سے جا کے کہہ دیں, اپنے نبی کی بیٹی سے جا کے کہہ دیں, اے زید نبی کی بیٹی, یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یہ کہہ دی جب بات تو جناب امیر المومنین نے جنت البقیع میں ایک بیت الحزن بنا دیا, ایک جگہ لے کے گئے جہاں پر جناب سیدہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. اور ایک دن جناب فاطمہ آ کے گھر میں رو رہی ہیں, بہت رو رہی ہیں. علی نے معلوم کیا, اے بنت رسول, آج رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا علی جانتے ہو جہاں میں بیٹھتی تھی وہاں ایک درخت تھا, اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی. ارے ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھتی تھی. کتنے ظالم لوگ تھے جناب سیدہ کے لیے, یعنی سایہ بھی برداشت نہ کر سکے. اس کے بعد جناب فاطمہ کتنی تنہا رہ گئی مدینے میں, کتنی اکیلی رہ گئی. جب جناب بلال حبشی پیغمبر اسلام کے جو مؤذن تھے, صحابی رسول تھے, جب پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا اب مدینے میں نہیں رہیں گے, اس لیے کہ جب میرا رسول ہی نہ رہا تو میں رہ کے کیا کروں گا. اور
और मदीने को छोड़ के मदीने से दूर जनाब बिलाल रहने लगे। कई दिन गुजर गए और गुजरने के बाद एक रात पैगंबर इस्लाम जनाब बिलाल के ख्वाब में आए और जुमला कहा, ऐ बिलाल, सबने मेरी बेटी को छोड़ दिया और तुमने भी मेरी बेटी को छोड़ दिया, तुम भी मदीना छोड़ के बाहर निकल गए। जनाब बिलाल से रात काटी नहीं कट रही थी और तय कर रहे थे किसी तरह दिन जल्दी निकल जाए, मैं नबी की बेटी की खिदमत में जाऊं। जनाब बिलाल चल दिए। जैसे ही जनाब बिलाल चले, मक्के मदीने में खबर पहुंची कि साहबी रसूल जनाब बिलाल आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर पहुंची, मदीने की औरतें छतों पर आ गई और मदीने के मर्द गलियों में आ गए और लोग बिलाल का एहतराम कर रहे थे, मरहबा है बिलाल, मरहबा है बिलाल। और कोई मसलन जनाब बिलाल की सवारी को चूमता था, कोई जनाब बिलाल का एहतराम करते थे। जहां तक कि हसन और हुसैन जनाब बिलाल को दिखे कि हसन और हुसैन आ रहे हैं, अपनी सवारी से उतरे और एक मर्तबा हसन और हुसैन को कंधे पे बिठाया। जनाब बिलाल से लोगों ने कहा, ऐ बिलाल क्या कर रहे हो? कहा, वही तो कर रहा हूं जो रसूल अल्लाह किया करते थे। ऐ लोगों, तुमने हसन और हुसैन को अकेला छोड़ दिया। आगे बढ़े जनाब बिलाल, यहां तक कि जनाब फातिमा के दरवाजे पे पहुंचे। अब जो दक्कुल बात किया, पूछा कौन है? कहा रसूल अल्लाह का मुअज्जिन जनाब बिलाल आया है। एक मर्तबा जनाब बिलाल का जवाब सलाम देने के बाद वही जुमला कहा फातिमा ने, ऐ बिलाल, अरे सबने हमें तन्हा कर दिया, ऐ बिलाल तुमने भी हमें तन्हा छोड़ दिया। उसके बाद जनाब बिलाल है कि पछाड़े खाने लगे। मर्तबा जनाब शहदानी ने कहा, ऐ बिलाल मेरे लिए अजान कह दीजिए। बिलाल ने कहा, ना शहजादी, मैंने रसूल अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कसम खाई है कि अजान नहीं कहूंगा। ऐ बिलाल तुझे फातिमा के हक का वास्ता। मर्तबा बिलाल चले, दुर्गस्ता अजान पे पहुंचे और बिलाल ने कहा, अल्लाह अकबर। शहजादी ने कहा, अल्लाह अकबर। बिलाल ने फिर कहा, अल्लाह अकबर। मर्तबा कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शहजादी ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्तबा बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे तेरा दीवार की तरफ देखती है, ऐ बाबा, अरे बिलाल बुला रहे हैं, क्या मस्जिद में नहीं जाइएगा, जमात ना कराइएगा। कभी रसूल अल्लाह की रिदा याद आती है, कभी रसूल अल्लाह का जाना याद आता है। मर्तबा आवाज गूंजी, है बिलाल अजान को रोक ले वरना जनाब फातिमा दुनिया से गुजर जाएगी। अरे अजान रुकी, वाह सैयदा की सदाएं बुलंद हुई, वाह अलिया की सदाएं बुलंद हुई। क्या जुल्म किया है जालिमों ने रसूल अल्लाह की बेटी पर, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर। लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन वसियअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लिबी यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, जान की माल की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तूने हमें इंसान बनाया है, अक्ल दी है। परवरदिगारा इस अक्ल को इस्तेमाल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा पेट तो जानवर भी भरते हैं, हमें पेट भरने और रहने सहने के लिए अक्ल नहीं, बल्कि तेरे दीन में, तेरी नेमतों में, तेरी जमीन व आसमान में गौर व फिक्र करने के लिए हमें अक्ल के इस्तेमाल की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमें पैगंबर इस्लाम की तालीमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको ऐसी मोहब्बत इनायत फरमा कि हम रसूल अल्लाह के पैगाम को एक दूसरे से मिलजुल के दूसरे लोगों तक की खिदमत में पहुंचाएं, ऐसी सादत इनायत फरमा। परवरदिगारा मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हजरात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर कुल मोमिन मोमिनात की अरवाह को ईसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।